جو روزانہ قرآن پڑھتا ہے پھر اس کو انعام کیا ملتا ہے۔ آئیے یہ بات اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے، گانٹھ باندھ لیجئے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ثابت بنانی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، عاشق قرآن گزرے ہیں، روزانہ ایک ختم قرآن کیا کرتے ہیں۔ حفاظ بیٹھے ہیں، یہ گواہ ہیں، اگر یہ ختم قرآن کرنا بھی چاہیں تو عشاء پڑھ کے تلاوت شروع کریں گے اور ایک حافظ نہیں پڑھ پائے گا، جناب وہ کہے گا 2 پارے تو پڑھ، 2 پارے تو پڑھ، 2 پارے تو پڑھ، یوں حفاظ چینج ہوتے جائیں گے، پھر فجر کی اذانیں بھی ہو جائیں گی۔ بسا اوقات قرآن کا ختم نہیں کر سکتے، 10 حفاظ 20 حفاظ مل کر ختم قرآن نہیں کر سکتے، لیکن حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے اور روزانہ ایک قرآن کا ختم کرتے۔ جب موت آئی تو آپ کا جنازہ ادا کیا گیا، آپ کو لحد میں اتارا گیا، آپ کو قبر میں اتارا گیا۔ جب قبر کو بند کرنے لگے تو آخری اینٹ رکھنے والے تھے وہ کھسک کر اندر چلے، تو غور کن جو قبر کھودنے والا تھا اس نے وہ اینٹ اٹھانے کے لیے یوں جھکا اور اینٹ اٹھانے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا اور خوشبو آ رہی۔ خیر انہوں نے دیکھا، لوگوں کو پتہ ہے کہ دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ مر گئے، لیکن یہ تو قبر میں نماز پڑھ رہے۔ خیر قبر بند ہو گئی، کچھ لوگ گئے، آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کی شہزادی چھوٹی سی باہر آئی، پوچھا بیٹا یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ کے ابو جن کو ہم نے مردہ سمجھ کر قبر میں رکھ دیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور نماز ادا کر رہے تھے، بتائیے کیا عمل تھا؟ اگر عمل کی وجہ سے ہی کچھ مقام ملتا ہے نا، کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو آپ کی شہزادی کہنے لگی کہ میرے والد محترم روزانہ ایک قرآن کا ختم کیا کرتے تھے اور اس کے بعد جب دعا کرتے تھے تو میں نے اپنے کانوں سے سنا جب قرآن کا ختم کرتے تب یہی دعا کرتے کہ اے مولا کریم، اگر قبر کے اندر مرنے کے بعد کسی کو اگر تو نے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو اس قرآن کا واسطہ پیش کرتا ہوں جس کی میں روزانہ تلاوت کرتا ہوں، مرنے کے بعد مجھے قبر میں بھی نماز کی توفیق عطا کرنا۔ یہ تھے عاشق قرآن اور عاشق رمضان اور عاشق نماز، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم مر بھی جائیں تو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہیں۔ اور ایک ہم ہے کہ فجر کی نماز ہم سے پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں، شعر ہے جس کا مفہوم کہ حیران ہوتا ہوں میں اس امت پر، آج کے لوگوں پر جو یہ دعویٰ کرتے ہیں عمل کے بغیر، کہتے ہیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ جو فجر میں بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہیں آ سکتا، وہ قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی سوچتا ہے، کیسے ہوگا؟ خوش فہمی میں مبتلا ہے، خوش فہمی۔ پھر پاک لوگوں کا مقام یہ ہے کہ وہ قبر میں بھی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اے کاش کہ وہ جذبہ ہمارے اندر بھی آ جائے، اے کاش کہ ہمیں بھی قرآن کی تلاوت سے محبت ہو جائے۔ اور خدا کی قسم جیسے قرآن کو چمڑے میں ڈالے اور آگ اثر نہیں کرتی، چمڑے تو نہیں جلاتی قرآن کی برکت سے، تو جس کے سینے کے اندر قرآن ہوگا اس کو جہنم کی آگ کیسے جلائے گی؟ اور حافظ قرآن کا مقام تو وہ ہے کہ اگر باعمل حافظ قرآن ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بروز قیامت اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا۔ جیسے دنیا میں تو ٹھہر کر ورتل القرآن ترتیلا، جیسے ترتیب سے آرام سے میٹھا میٹھا پڑھا کرتا تھا نا، اسی طرح اب پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں پر والناس ہوگی جنت میں وہیں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔